السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ تم آخر خود کو سمجھتے کیا ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ساری زندگی تمہاری غلامی میں زندگی گزار دوں گی؟ یہ صرف اور صرف تمہاری غلط فہمی ہے۔ یہ نکاح میری مرضی کے خلاف ہوا تھا۔ میں تمہیں پسند ہی نہیں کرتی تھی، لیکن ماں باپ کی وجہ سے مجبور ہو گئی تھی۔ اب چونکہ وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے تو میرا نہیں خیال کہ اب ہم دونوں کا آپس میں تعلق رکھنے کا کوئی مقصد باقی بچتا ہے۔ اس سے پہلے کہ نورین مزید کچھ کہتی، بے ساختہ احمد کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھنے لگی جو 1 گھنٹہ پہلے تک اس کے منتیں کر رہا تھا، اس سے محبت کے دعوے کر رہا تھا، اسے اپنے پاس رکنے کے لیے منا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس شخص کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ اس نے اپنے دل کو پتھر بنا لیا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ تم نے آخر سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں خود سے جدا کروں گا؟ میں نے تم سے محبت کی ہے، بلکہ محبت نہیں، عشق کیا ہے۔ مرتے دم مجھ سے دور نہیں جا سکتی تم۔ جہاں تک تمہاری ان فضول کی خواہشات کا سوال ہے تو انہیں اپنے دل و دماغ سے کھرچ کر نکال دو، کیونکہ یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری منکوحہ کے پوسٹر پورے شہر میں لگیں اور لوگ میری منکوحہ کا دیدار کرتے رہیں۔ تم ایک شاہ خاندان کی بہو بننے والی ہو، اپنے اندر عزت دار عورتوں والی صفات پیدا کرو۔ تم جیسی عورت زیادہ عرصے تک گھر نہیں بسا سکتی۔ وہ چیخ پڑی اور اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تم جیسے مرد کے ساتھ گھر بسانا بھی نہیں ہے جو عورت کی عزت کرنا ہی نہ جانتا ہو۔ کیا سوچ کر تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ آنسو تیزی سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، کیونکہ آج تک کبھی اس کے ماں باپ نے اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ اسے مارنا تو بہت ہی دور کی بات تھی۔ تم میری بیوی ہو، میں نے تمہیں الفاظ سے سمجھا کر دیکھ لیا تھا، لیکن تمہیں میری بات شاید سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے پاس اب اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اب کی بار وہ انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دینے والے انداز میں کہنے لگا، دوبارہ اگر کبھی تم نے یوں اس طرح بات کر کے میرا موڈ خراب کرنے کی کوشش کی تو میں قسم خدا کی اگلے ہی دن تمہیں رخصت کر کے لے کر چلا جاؤں گا۔ میں تمہاری پڑھائی مکمل ہونے کا بھی انتظار نہیں کروں گا، کیونکہ تمہاری یہ حرکت اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکلنے ہی لگا تھا کہ نورین کی آواز سن کر ٹھٹک کر رک گیا۔ اگر تو تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری ان دھمکیوں سے خوفزدہ ہو جاؤں گی تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ نورین کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتی۔ جب تک میرے والدین زندہ تھے تب تک میں ان کی عزت کرتے ہوئے تم سے عزت سے پیش آتی تھی، لیکن آج تم نے یہ حرکت کر کے دکھا دیا کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارا احترام کیا جائے۔ جہاں تک تمہارے اور میرے رشتے کا سوال ہے تو میں اس کو نہیں مانتی۔ اب کی بار بھی اس نے انکار ہی کیا تھا۔ احمد چاہ نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی، لیکن وہ اس پر دوبارہ ہاتھ اٹھا کر خود کو کمزور مرد ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پہلے بھی بے ساختہ وہ اسے تکلیف پہنچا بیٹھا تھا، اب اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ اس نے اس کی اس بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب اس کا رخ اپنی نانی کے کمرے کی طرف تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر ہی اس لڑکی کی رخصتی کا بندوبست کرے گا، کیونکہ جس طرح کے اس کے حالات تھے اور جس طرح کی اس کی باتیں تھیں، احمد شاہ کو واقعی ڈر تھا کہ اسے اس لڑکی سے بہت خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں بغاوت دیکھ چکا تھا اور اسے اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ جب عورت اپنی ضد پر آ جاتی ہے تو پھر وہ کسی چیز کا بھی لحاظ نہیں کرتی، یہاں تک کہ وہ اپنوں کو بھی مکمل طور پر نظر انداز کر دیتی ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نورین اس کے معاملے میں کسی قسم کی ضد باندھے، اسی وجہ سے بہت ہی محتاط انداز میں کھیل رہا تھا۔ جب وہ وہاں سے گیا تو نوری نے جلدی سے موبائل نکالا اور روتے ہوئے شہریار کو کال ملا دی۔ اپنے محبوب ترین دوست کو روتے ہوئے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور پوچھنے لگا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟
اپنے اوپر بیتی ہوئی داستان اس نے مرچ مسالہ لگا کر سنائی تو دوسری طرف سے وہ غصے سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور چلاتے ہوئے کہنے لگا، اس کی اتنی جرت کہ وہ تم پر ہاتھ اٹھائے۔ تم فکر مت کرو، دیکھو میں اب اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ اگر میں نے اسے دن میں تارے نہ دکھائے تو میرا نام بھی شہریار شاہ نہیں ہے، نہیں تو میں ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے۔ اب اسے میں نے خود ہی سبق سکھانا ہے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ بہت جلد تم مجھے فلموں میں کام دلاؤ گے۔ مجھے بتاؤ کب تم اپنا یہ وعدہ پورا کر رہے ہو؟ اس نے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ 1 ہفتہ پہلے تک وہ خود ہی اس کام سے پیچھے ہٹ رہی تھی، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اپنے خاندان کے خلاف جانا واقعی ایک بہت بڑا کام ہے اور اس میں نقصان بھی صرف اور صرف اسی کا ہے۔ مگر آج احمد کی باتیں اور اس کا لہجہ دیکھ کر اس کا دماغ غصے سے گھوم گیا تھا۔ اب اسے یہی لگ رہا تھا کہ انسان کو صرف اور صرف اپنے خواب پورے کرنے چاہیے، اور اگر ان خوابوں کے بیچ کوئی بھی آئے تو اس کو کچل کر رکھ دینا چاہیے۔ تم تو مجھے کہہ رہی تھی تم فلموں میں کام نہیں کرو گی، پھر ایک دم سے تمہارا ارادہ کیسے بدل گیا؟ شہریار نے بھی اس سے وہی سوال پوچھا تو وہ بیزار سے لہجے میں کہنے لگی، مجھ سے اس طرح کے سوال پوچھ کر میرا دماغ مزید خراب نہ کرو۔ تم سے جو کہا ہے تم وہ کرو، بہت مہربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے یار، میں کر دوں گا، تم اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو نارمل کرو، کول ڈاؤن ہو جاؤ، ہم اس سے بعد میں بدلہ لے لیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، نورین نے کال کاٹ دی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور موبائل زور سے بستر پر پھینک دیا۔ وہ اس لڑکی کی فطرت کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا تھا، اسی وجہ سے کسی قسم کی شکایت نہیں کرتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس وقت وہ بہت غصے میں ہے، اس وقت اس نے کسی بھی بات کی امید رکھی جا سکتی ہے، اسے جتنا دور رہا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ اگلے دن جب وہ کلاس لے کر باہر نکلی تو اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر احمد شاہ کھڑا، ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ لیے، آنکھوں میں چمکتی اور لبوں پر مسکراہٹ۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آیا اور ایک سوری کا کارڈ اس کے حوالے کرتے ہوئے پیار بھرے انداز میں کہنے لگا، کل جو کچھ بھی ہوا اس پر بہت شرمندہ ہوں۔ میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا ہرگز نہیں تھا، لیکن تمہاری بات سے مجھے غصہ آ گیا تھا۔ تم یہ جانتی بھی ہو کہ میں تم سے کتنی شدید محبت کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی تم جدائی والی باتیں کرتی ہو۔ تم خود ہی سوچو کہ مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ کاش تمہیں بھی مجھ سے محبت ہوئی ہوتی، تب تمہیں پتہ چلتا کہ اپنے محبوب کے منہ سے اس طرح کے الفاظ انسان کا دل کس قدر تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مجھے محبت تو ہوئی ہے، لیکن وہ انسان تم نہیں ہو۔ اس نے انتہائی سخت دلی کا مظاہرہ کیا۔ احمد شاہ نے اس بار بھی اپنے آپ پر کنٹرول کیا، ہر بار ہی وہ خود پر قابو کرتا تھا۔ اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ جس دن اس کا یہ کنٹرول ختم ہو گیا اس دن سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس دن یہ لڑکی اپنے آپ کو بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے گی، اور وہ اسی دن سے ہی ڈر رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو بھی خبردار کر رہا تھا، مگر یوں لگتا تھا جیسے نورین کسی چیز کا کوئی خوف ہی نہ رکھتی ہو، یا پھر اسے اس انسان کی دہشت کے بارے میں پتہ نہ ہو جسے آس پاس کے گاؤں کے سب لوگ ہی گھبراتے تھے۔ آج پہلے تک جو بھی اس انسان سے ٹکرایا تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، اور اس بارے میں نورین بھی کسی حد تک جانتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی گردن اکڑا کر روب دارانہ انداز میں بات کرتی تھی۔ نانی جان اسے 1000 بار سمجھا چکی تھی کہ اپنے شوہر سے بات کرتے وقت اپنا لہجہ تھوڑا سا نرم رکھا کرو، یہ ٹھیک عادت نہیں ہے۔ وہ بیزاریت سے کہہ دیتی کہ میں اسے اپنا شوہر نہیں مانتی، جس دن اسے مانوں گی تب اسے عزت دے دوں گی، فی الحال مجھ سے اس طرح کی بات کی امید نہ رکھیں۔ اس نے تو سب خاندان والوں کے درمیان میں بیٹھ کر یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جس دن موقع ملا اس دن ہی میں یہاں سے فرار ہو جاؤں گی، کیونکہ مجھے اس خاندان میں نکاح کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے اس خاندان کے لوگ پسند ہیں۔
جنہوں نے میری ماں کو صرف اور صرف تکلیف ہی پہنچائی ہے۔ اب میری ماں کی موت کے بعد انہیں مجھ سے پیار جتانے کی یاد آ گئی ہے۔ نہ تو مجھے آپ کی اس محبت کی ضرورت ہے اور نہ ہی مجھے آپ کی پرواہ کی ضرورت ہے۔ اپنی دادی جان سے اسے بہت نفرت تھی، کیونکہ انہوں نے اس کی ماں کو بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ یہی تو وجہ تھی کہ والدین کے انتقال کے بعد اس نے اپنے ننھیال رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسے بچپن سے ہی نانی جان بہت اچھی لگتی تھی۔ اپنے دل کی ہر بات وہ اپنی نانی کو ہی آ کر بتاتی تھی۔ مگر جہاں تک احمد شاہ کا سوال تھا تو اس معاملے میں اس کی نانی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، بلکہ وہ اسے ہمیشہ ہی یہ بات سمجھاتی تھی کہ وہ انسان تمہارے لیے بہترین ہے، اس انسان کو قبول کر لو۔ اسے اپنی یونیورسٹی میں دیکھ کر اس کا موڈ بری طرح سے آف ہو گیا تھا۔ وہ اسے پیچھے کی طرف ہٹاتے ہوئے کہنے لگی، میری نظروں کے سامنے سے ہٹ جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ قریب سے ہو کر گزرنے لگی تھی کہ احمد نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہنے لگا، مگر میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھو نورین، میں نہیں چاہتا کہ ہم دونوں کے درمیان تعلقات کسی بھی طرح سے خراب ہوں۔ تم ایک بار مجھے موقع دے کر کیوں نہیں دیکھ لیتی؟ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان ٹپیکل مردوں کی طرح تم پر کسی بھی قسم کی پابندی نہیں لگاؤں گا۔ میں نے تم سے محبت کی ہے، اور محبت میں تو اپنے محبوب کو آزاد چھوڑا جاتا ہے۔ میں بھی تمہیں مکمل طور پر آزادی دوں گا۔ تم جہاں چاہے جا سکتی ہو، جو چاہے کر سکتی ہو، لیکن حدود کے اندر رہ کر ہی۔ مجھے تمہاری وہی حدود نہیں پسند۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ عورت کو گھر کے اندر قید کر کے رکھنا چاہیے، اور تمہاری آزادی کے مطلب سے بھی میں بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ بعد میں تم نے مجھ پر پابندی لگا دینی ہے اور ہر کام میں یہی کہنا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ چلتی ہوئی اچھی لگتی ہے، مگر میں ایسا کچھ بھی نہیں سوچتی۔ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتی ہوں۔ میں بہت جلد ایک فلم کانٹریکٹ سائن کرنے والی ہوں۔ تم ایسا نہیں کر سکتی۔ اگر تم نے اس طرح کی کوئی بھی حرکت کی تو میں بہت ہی برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ تم میرا وہ روپ دیکھو گی جس کے بعد تم مجھ سے پناہ مانگو گی، مگر اس کے باوجود بھی میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ نہ تو میں پہلے تمہاری دھمکیوں سے ڈرتی تھی اور نہ ہی مجھے اب تم سے کوئی خوف محسوس ہوتا ہے۔ تم جو بھی کرنا چاہتے ہو کر لو، مجھے تمہاری ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، اور اسی چیز سے ہی تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میں تم سے کتنی شدید نفرت کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ قریب سے ہو کر نکل گئی تھی۔ اس نے گلابوں کا وہ گلدستہ بھی نہیں لیا تھا جب وہ بہت ہی پیار سے اس کے لیے لایا تھا۔ اس گلدستے کو غصے سے احمد شاہ نے ڈسٹ بن میں پھینک دیا اور خود اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ماضی کے لمحات اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ وہ وقت اسے آج بھی یاد تھا جب اس نے پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ پہلی ہی نظر میں وہ اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اپنی دلہن بنائے گا، اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ مگر کامیاب ہو کر بھی وہ ناکام تھا، کیونکہ وہ اس کے دل میں جگہ نہیں بنا پایا تھا۔ وہ صرف اور صرف 15 سال کا تھا جب اس کے باپ نے پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ دراصل انہوں نے اپنی آدھے سے زیادہ زندگی ہم سے باہر ہی گزاری تھی۔ وہ مختلف یونیورسٹیز میں پروفیسرز تھے۔ انہیں یہ شعبہ بہت پسند تھا، اسی وجہ سے ان کے بابا جان بھی ان کی مخالفت نہیں کی۔ دراصل شمشاد صاحب ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے اپنے بیٹے پر کبھی بھی کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں عائد کی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو مکمل طور پر آزاد چھوڑا تھا۔ جو بیٹا جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا کامران ایک ایسی عورت کے پیار میں گرفتار ہو گیا تھا جو ان کے دشمنوں کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ جب شمشاد صاحب کو اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے بہت غصہ کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس طرح سے حالات مزید بگڑ جائیں گے، کیونکہ ہم اپنے دشمنوں کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ وہ کبھی بھی ہم لوگوں کے ساتھ صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔
دراصل جو لڑکی انہیں پسند آئی تھی وہ نہ صرف دوسری برادری کی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے 5 بھائیوں کی اکیلی بہن تھی۔ سبھی اس سے بہت محبت کرتے تھے مگر وہ کامران کی محبت میں بری طرح سے گرفتار ہو گئی تھی۔ اسے کچھ اور نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ان دونوں کی ملاقات گاؤں کے میلے پر ہوئی تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے خاندان والوں سے چھپ کر وہاں پر گئی تھی۔ وہ ایک دکان سے کوئی چیز خرید رہی تھی جب اچانک ہی اس کا نقاب نیچے ہو گیا۔ تب کامران صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ اس جگہ پر ہی موجود تھے۔ بساختہ انہوں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا اور پھر پلک جھپکنا ہی بھول گئے۔ آج سے پہلے انہوں نے اس قدر خوبصورت عورت پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ آسمان سے آئی ہوئی کوئی حور تھی تو اس میں بھی کچھ غلط نہیں ہوگا۔ انہوں نے فوزیہ بیگم کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ راستے میں جا کر انہوں نے اپنی گاڑی ان کے سامنے روک دی تھی اور ان سے محبت کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ فوزیہ نے اس انسان کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا مگر آج سے پہلے کبھی بھی اس سے ملی نہیں تھی۔ اس کے بعد اکثر ہی اس انسان کا ذکر کرتے رہتے تھے کیونکہ وہ حد سے زیادہ ضدی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خودسر انسان تھا جسے کسی بھی چیز سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا اور جو اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ انہوں نے قریب سے گزرنے کی کوشش کی تو وہ دوبارہ سے ان کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں دیکھ کر پیار بھرے انداز میں کہنے لگے، میں آج سے پہلے کسی بھی عورت کے پیچھے نہیں بھاگا اور نہ کبھی سوچا تھا کہ اس طرح سے کسی عورت کا پیچھا کروں گا، مگر مجھے لگتا ہے کہ تمہیں دیکھنے کے بعد میرا دل خود بخود تمہارے پاس کھینچا چلا گیا ہے۔ یا تو مجھے میرا دل واپس کر دو پھر مجھے اپنی زندگی میں شامل کر دے، کیونکہ اب ان دونوں راستوں کے علاوہ تیسرا راستہ میرے پاس موت ہی بچتی ہے، وہ بھی اگر تم کہو گی تو تمہارے ہاتھ سے بھی جان دوں گا۔ اس طرح کی باتوں سے انہیں ہمیشہ ہی کوفت محسوس ہوتی تھی لیکن آج وہ اس سب کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے ایک عورت کے سامنے وہی باتیں کر رہے تھے جو وہ کرنے سے اپنے دوستوں کو روکتے تھے۔ آج ان کی حالت بھی ایک عاشق جیسی ہی تھی۔ فوزیہ بیگم تو ایک بہت ہی معصوم عورت تھی اور کسی حد تک پہلے بھی اس انسان کی طرف مائل تھے۔ تھوڑی سی چکنی چپڑی باتوں کے بعد وہ ان کی چالوں میں پھنسنے لگی۔ تقریباً 3-4 ملاقاتوں کے بعد وہ ان کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی اور انہیں لگنے لگا تھا کہ ان کی زندگی میں کامران کے علاوہ اور کوئی انسان ضروری ہی نہیں ہے۔ بھائیوں کی محبت کو بھی انہوں نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا اور وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے اپنی ساری زندگی لگا دی تھی، اس باپ کی بھی انہوں نے قدر نہیں کی تھی۔ داد کی تاریکی میں وہ اس انسان کے ساتھ بھاگ گئی تھی کیونکہ ان کے گھر والے ان کی شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے تھے۔ جب وہ اپنے سسرال پہنچی تو وہاں پر ان کا بہت ہی برے طریقے سے استقبال کیا گیا۔ ان کی ساس ان کی شکل دیکھ کر ہی چہرہ دوسری طرف موڑ کر کھڑی ہو گئی تھی اور اپنے بیٹے کو صاف الفاظ میں کہہ رہی تھی کہ اگر تم رات کے اندھیرے میں اسے نکاح کر کے اپنے ساتھ لے آئے ہو تو یہ بھی یاد رکھنا کہ صرف رات کے اندھیرے میں ہی یہ تمہاری بیوی ہوگی۔ دن کی روشنی میں تمہاری شادی میں ایک عزت دار عورت سے کروں گی جس کا تم دنیا سے تعارف کرواؤ گے۔ وہ اپنی بات کی سختی دیکھے بغیر ہی بہت ہی مطمئن انداز میں بولے جا رہی تھی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ان کی بات سامنے کھڑی عورت کے دل میں کسی خنجر کی طرح لگ رہی تھی۔ فوزیہ بیگم نے فکر مندی سے اپنے شوہر کا بازو پکڑ لیا تو وہ انہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر ان کا یہ ساتھ بھی کچھ دنوں تک ہی رہ سکا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے ان کی محبت میں بھی تبدیلی آتی جا رہی تھی۔ دراصل وہ ایک حسن پرست انسان تھے، جہاں بھی حسن دیکھتے تھے وہ اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔
اپنی خوبصورت بیوی کے باوجود بھی وہ دوسری عورتوں کی طرف مائل ہوتے تھے۔ پہلے تو انہیں غلط فہمی لگتی تھی، لیکن جب ایک دن انہوں نے ان کی ایک اور عورت کے ساتھ ویڈیو دیکھی تو فوزیہ بیگم کو لگا کہ ان کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ یہ ویڈیو انہیں ان کے جیٹھ نے دکھائی تھی، جو انہیں اپنی چھوٹی بیٹی کی طرح ہی سمجھتے تھے۔ وہ فوزیہ بیگم کو ابھی بھی سمجھا رہے تھے کہ تم جا کر اپنے گھر والوں سے معافی مانگ لو، مجھے یقین ہے وہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ ان کی بات سن کر وہ پھیکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ میرا باپ میرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، میرے بھائی کو مجھ سے شدید نفرت ہے، وہ کبھی بھی مجھے نہیں اپنائیں گے۔ اب تو میری گود میں یہ چھوٹی سی بچی بھی آ گئی ہے جس کے لیے میں نے جینا ہے، اور ابھی اسی کے لیے ہی میں ساری تکلیف اٹھاؤں گی۔ میری زندگی کا مقصد صرف اور صرف اس کی اچھی تربیت کرنا ہے اور اسے ایک مضبوط عورت بنانا ہے، تاکہ یہ میری طرح کسی مرد کے رحم و کرم پر اپنی زندگی نہ گزار سکے۔ اس وقت نورین کی عمر صرف اور صرف 2 سال تھی۔ وہ بچپن سے ہی بہت خوبصورت اور باتونی تھی اور شرارتی بھی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب وہ 8 سال کی ہوئی تو احمد، جو کہ اس کے چچا کا بیٹا تھا، پاکستان واپس آ گیا۔ تب وہ 15 سال کا تھا۔ اسے یہ چھوٹی سی لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ اس نے ابا جان سے سن رکھا تھا کہ ان کے خاندان میں رواج ہے کہ اکثر بچوں کی شادیاں کم عمری میں ہی کر دی جاتی ہیں۔ اس دن رات کے وقت وہ اپنے بابا کے پاس بیٹھا، ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک لڑکی مجھے پسند آ گئی ہے۔ اس کی بات سن کر اس کے بابا ہنس پڑے اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگے، پہلے ٹھیک طرح سے بڑے تو ہو جاؤ، پھر شادی بھی کر لینا۔ بابا جان، آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے خاندان میں رواج ہے کم عمری میں بھی نکاح ہو جاتے ہیں۔ آپ میرا نکاح اس لڑکی سے کر دیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اسے کھو دوں۔ وہ ایک معصوم سی گڑیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے علاوہ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھے۔ بیٹے کی بات سن کر آمنہ بیگم بھی مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، ارے وہ کون سی خوش قسمت لڑکی ہے جس پر میرے بیٹے کا دل آ گیا ہے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید ان کے بھائی کی بیٹی ہوگی، لیکن جب ان کے بچے نے نورین کا نام لیا تو انہیں لگا کہ قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ اس عورت کی بیٹی کی بات کر رہا تھا جس کو وہ بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی اور جس کو دیکھ کر ہی انہیں غصہ آتا تھا، کیونکہ فوزیہ نے ان کے محبوب سے شادی کی تھی۔ دراصل وہ شروع سے ہی کامران صاحب کو پسند کرتی تھیں، لیکن بعد میں جب انہوں نے اپنی مرضی کی شادی کر لی تو ان کی شادی ان کے چھوٹے بھائی سے ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ مل کر فوزیہ بیگم کے لیے مشکلات پیدا کرتی تھیں۔ جب بعد میں جا کر انہیں یہ پتہ چلا کہ ان کی بیٹی کا نکاح احمد سے کیا جا رہا ہے تو وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی، کیونکہ انہیں یہی بتایا گیا تھا کہ احمد کو پہلے ہی نظر میں ان کی بیٹی سے محبت ہو گئی ہے۔ پہلی نظر کی محبت سے انہیں خوف محسوس ہونے لگا تھا، کیونکہ ان کا اپنا تجربہ بہت ہی خوفناک ثابت ہوا تھا۔ ان کے شوہر نے ان سے پہلی ہی نظر کی محبت کی تھی اور پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ محبت ختم بھی ہو گئی تھی۔ بے چینی اور تلخیاں پیدا ہو گئی تھیں جو ابھی تک چلتی آ رہی تھیں۔ ان کے ہوتے ہوئے ان کا شوہر باہر منہ مارتا تھا اور یہ بات انہیں بہت تکلیف پہنچاتی تھی۔ چاہ کر بھی وہ کچھ نہیں کر سکتی تھیں، نہیں چاہتی تھیں کہ ان کی بیٹی کا نصیب بھی اسی طرح کا ہو۔ اسی وجہ سے انہوں نے انکار کیا تو خاندان میں مزید واویلا مچ گیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے چھوٹے سے دماغ میں اس وقت یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ لوگ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، ان لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارے ساتھ بھی زیادتی کریں گے۔ جس عورت کے بیٹے کے ساتھ تمہارا نکاح ہونے جا رہا ہے اس کے ساتھ میری بالکل بھی نہیں بنتی۔ میں کیسے تمہیں ان لوگوں کے حوالے کر دوں؟ وہ اس بات سے مکمل طور پر انجان اسے گلے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور بولے چلے جا رہی تھی۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ باتیں اس کے چھوٹے سے ذہن میں نقش ہو جائیں گی اور پھر مرتے دم تک نہیں نکلیں گی۔ انہیں اس بات کا بھی اندازہ نہیں تھا
کہ ان باتوں سے ان کی بیٹی کا مستقبل برباد ہو جائے گا۔ انہیں تو صرف اور صرف اپنے دل کا غبار باہر نکالنا تھا۔ جب وہ رونے کے بعد تھوڑا ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے سوچا کہ بیٹی کا بھی نکاح کر دیتے ہیں، لیکن جب تھوڑا سا وقت گزرے گا تو وہ خلا دلوا کر اس کی شادی اپنی مرضی سے کسی جگہ پر کر دیں گی، اور پھر ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ احمد اسے پانے کے بعد بہت خوش تھا۔ وہ اس کا حد سے زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ چھوٹی سی عمر سے ہی وہ بہت ہی ذمہ دار تھا، اور جہاں تک اپنی بیوی کا سوال تھا تو وہ اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ اکثر ہی اس کے لیے تحفے لاتا تھا۔ وہ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن حد سے زیادہ سمجھدار تھا۔ اسے پتا تھا کہ اپنی چھوٹی سی معصوم زوجہ محترمہ کو کیسے خوش رکھنا ہے، لیکن اس کی لاکھ کوششوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس سے ہمیشہ ہی منہ بنا کر رکھتی تھی، ہمیشہ ہی اس کے کام برباد کر دیتی تھی، اسے تنگ کرتی تھی، اسے پریشان کرتی تھی۔ اسے یہ سب کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی۔ احمد کو وہ دن آج تک یاد تھا۔ اس کا اگلے دن پیپر تھا۔ اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ وہ بیٹھا پیپر کی تیاری کر رہا تھا جب وہ روتے ہوئے اس کے کمرے میں آئی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ نورین ڈرامہ لگا رہی ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف احمد کو پیپر کی تیاری کرنے سے روکنا ہے۔ وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی اور اس کی شکایت کرنے لگی۔ تقریباً 5 گھنٹے تک وہ مسلسل ہی اس کے ساتھ بیٹھی فضول باتیں کرتی رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اس کا وقت ضائع کر رہی تھی، اور اس بارے میں وہ بھی اچھے طریقے سے جانتا تھا، مگر اس نے صبر کیا ہوا تھا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف اس معصوم لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا تھا۔ اگر اس کی بربادی اس لڑکی کو خوش کر سکتے تھے تب بھی اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ اس نے اس سے محبت کی تھی، اور اپنے محبوب کی خوشی کے لیے تو انسان حد سے گزرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ وہ بھی یہی کر رہا تھا۔ سردی میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کی طبیعت مزید خراب ہو گئی تھی۔ پوری رات اس نے بخار میں ہی گزاری تھی۔ ایک لفظ بھی نہیں پڑھ پایا تھا۔ اس کا پیپر بھی رہ گیا تھا۔ اس کے لیے اس نے بہت زیادہ محنت کر رکھی تھی، کیونکہ اس کا ارادہ تھا کہ FSC کرنے کے فوراً بعد ہی وہ ملک سے باہر چلا جائے گا۔ اس کی ایک سپلی آ گئی، جس کی وجہ سے اس کا رزلٹ خراب ہو گیا، اور باہر کی اسکالرشپ میں بھی مشکل پیش آ گئی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر نورین کو بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی، اور وہ بڑھا چڑھا کر اپنی ماں کو یہ قصہ سنا رہی تھی۔ پہلی بار فوزیہ بیگم کو احساس ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی چھوٹی سی معصوم بیٹی کے ذہن میں وہ باتیں ڈال کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا، اسے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگے، دیکھو ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ میں نے وہ لڑکا دیکھا ہے، وہ واقعی تمہاری عزت کرتا ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا، تمہیں اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا ہاتھ چھڑوا کر وہ نفرت آمیز لہجے میں کہنے لگی کہ جس نے میری ماں کو تکلیف پہنچائی ہو، میں اس کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتی ہوں؟ جب میں احمد شاہ کو تکلیف پہنچاؤں گی تو صاف ظاہر ہے اس کی ماں کو بھی تکلیف پہنچے گی، اور اس طرح سے آپ کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ وہ حد سے زیادہ جنونی ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ وہ فلم ڈراموں کی بھی بہت زیادہ شوقین تھی، اور ایکٹنگ کرنے میں بہت ماہر تھی۔ جب اسکول یا کالج میں کوئی ڈرامہ ہوتا تھا وہ ہمیشہ ہی پارٹیسپیٹ کرتی تھی اور ایوارڈ لے کر آتی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی اس نے ایک ڈرامے میں پارٹیسپیٹ کیا۔ اس بارے میں پہلے تو احمد کو پتہ نہیں تھا۔ جب اسے پتہ چلا تو اس نے بہت واویلا مچایا، کیونکہ اس کی منقوہہ کو نہ جانے کتنے لوگوں نے دیکھا تھا۔ اس کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی تھی، جسے اس نے ختم تو کروا دیا تھا، مگر پھر بھی بہت سے لوگوں نے اس کا دیدار کر لیا تھا، اور یہ چیز اسے رہ رہ کر تشویش ہو رہی تھی۔ اس نے جب اپنی منقوہہ کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ اس سے بدتمیزی کرتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب باتیں سمجھانے کے لیے میرے پاس نامی جان موجود ہیں۔ دراصل کچھ سال پہلے ہی اس کے والدین کا حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ پہلی بار اس کی نانی اپنی بیٹی ہی کی میت پر آئی تھی، اور انہوں نے اپنے نواسے کو بھی سینے سے لگا لیا تھا۔ اس کے ماموں جان نے بھی اسے قبول کر لیا تھا،
یہی وجہ تھی کہ اس کے دل کو تھوڑی سی تسلی پہنچی ہوئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ یہ وہ سکون کی سانس لے رہی تھی۔ اس کی یونیورسٹی میں اس کا کلاس فیلو تھا شہریار، جو کہ اسے پسند کرتا تھا اور ہر معاملے میں اس کا ساتھ بھی دیتا تھا۔ وہ اس کا بیسٹ فرینڈ تھا جس سے وہ ہر بات شیئر کرتی تھی، یہاں تک کہ احمد شاہ کے ساتھ ہونے والی چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں بھی وہ اسے بتاتی تھی۔ شہریار کو اندازہ تھا کہ وہ باقی اس سے شدید نفرت کرتی ہے، اور جب بھی اسے موقع ملے گا وہ اس انسان کو ضرور دھوکہ دے دے گی، اور اس سلسلے میں وہ اس کی مدد کر رہا تھا۔ ایک بار جب اس نے اپنی پسند کا اظہار کیا کہ مجھے فلموں میں کام کرنے کا بہت شوق ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں بھی ایک بہت بڑی ہیروئن بنوں، میرے پوسٹر ہر جگہ پر لگے ہوں، لوگ مجھے میرے نام سے جانیں، مجھے پسند کریں۔ اس کی بات سن کر شہریار اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تم جانتی ہو کہ میری پوری فیملی ہی اس فیلڈ میں ہے، تمہیں بہت جلد کام دلوا دوں گا۔ میرے ایک چاچو پروڈیوسر ہیں اور دوسرے ڈائریکٹر ہیں، وہ بہت جلد ہی فلم بنانے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ میں ان سے تمہارے بارے میں بات کروں گا۔ تم خوبصورت ہو، جوان ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم ایک بہت ہی زبردست اداکارہ ہو۔ مارکیٹ میں تم جیسی لڑکیوں کی ڈیمانڈ ہے، لوگ تمہیں بہت زیادہ پسند کریں گے۔ ایک رات پہلے ہی احمد شاہ اسے دوبارہ سے سمجھا چکا تھا کہ اسے یہ بات باور کروا چکا تھا کہ لڑکیوں کی عزت گھر کی چار دیواری کے اندر ہی ہوتی ہے۔ جو لڑکی ایک بار دنیا والوں کو حاصل ہو جاتی ہے وہ بے مول ہو جاتی ہے۔ تم اپنی عزت خود کرو گی تو لوگ تمہاری عزت کریں گے۔ خدا کا واسطہ ہے، اپنے آپ کو مذاق نہ بناؤ۔ اس نے یہ باتیں بھی مکمل طور پر نظر انداز کر دی تھیں، کیونکہ اس نے سوچ لیا تھا کہ احمد کی کوئی بھی بات نہیں مانے گی، اور اس کو تنگ کرنے کا جو بھی موقع ملے گا وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے گی، مگر نہیں جانتی تھی کہ اس پر یہ غلطی کر کے وہ اپنے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کرنے والی ہے۔ اس نے فلم کی شوٹنگ پر گئی ہوئی تھی جب احمد کو بھی اس چیز کی خبر مل گئی۔ وہ غصے سے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا جب اسے راستے میں پوسٹر لگے ہوئے نظر آئے۔ اس کی منکوہا ایک بہت ہی معیوب لباس میں ملبوس تھی اور سب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالے۔ جاتے ساتھ ہی وہ اس کے کمرے میں گیا اور چلاتے ہوئے کہنے لگا، جب میں نے تمہیں ایک بار کہا تھا کہ تم یہ کام نہیں کرو گی تو تم نے کیوں کیا؟ تم آخر اس قدر بے غیرت کیسے ہو سکتی ہو؟ ہیلو مسٹر، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں اجازت لے کر میرے کمرے میں داخل ہونا چاہیے تھا۔ دوسری اور اہم بات یہ کہ مجھے گالی مت دو، ورنہ مجھے بھی گالی دینا آتا ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تمہیں میرا لہجہ اور میرے الفاظ پسند نہیں آئیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ اپنی اوقات میں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، احمد نے اس کا بازو وغیرہ اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا۔ وہ خود کو چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن اس انسان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ ایک یہ بات کہہ رہا تھا کہ تمہیں بہت آزادی دے کر دیکھ لیا ہے، اب تمہیں اپنی قید میں رکھوں گا۔ میں بھی تو دیکھوں کہ تم کیسے اب وہ میرے چنگل سے باہر بھاگ پاؤ گے۔ جب تک میں تمہیں سیدھا نہیں کر لیتا تب تک میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا، چاہے تم میری کتنی ہی منتیں کیوں نہ کرو۔ اب میں نے اپنا دل تمہاری طرف سے پتھر کا کر لیا ہے۔ اب تم میرے سامنے اپنی ناک بھی رگڑو گی تب بھی مجھے پتھر کا ہی بنا ہوا پاؤ گے۔ اس نے اس کی نانی کو بھی صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ یہ میری بیوی ہے، اس نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے اور ایک ایسا کام کیا ہے جو ہمارے خاندان کی عزت کو تار تار کر سکتا تھا، لیکن شکر ہے کہ زیادہ وقت نہیں گزرا اور مجھے اس بارے میں پتہ چل گیا۔ اب میں اس کے ساتھ جو چاہے وہ سلوک کر سکتا ہوں۔ حیرتناک بات یہ تھی کہ اس کی نانی نے بھی اسے اجازت دے دی تھی، کیونکہ جنتی تھی کہ ان کی نواسی کو ایک ڈوز ضرور ملنے چاہیے، اور وہ اسے لے کر اپنے فارم ہاؤس آ گیا اور گارڈز کو بھی ہدایت جاری کر دی کہ کچھ بھی ہو اس عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا۔ اگر یہ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرے
تو اس کے سر پر کوئی چیز مار کر اسے بے ہوش کر دو، مگر پھر تم میں سے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ جہاں پر یہ پڑی ہوگی وہیں پر پڑی رہنے دینا، میں آ کر اسے اٹھا لیا کروں گا۔ اس کا لہجہ سخت تھا اور اٹل تھا۔ سب سے پہلے اس نے اس لڑکے کی اکڑ توڑنی تھی۔ وہ اسے لے کر فارم ہاؤس میں بنے ہوئے واش روم میں لے کر گیا، ایک ایک کر کے اس سے سارے واش روم صاف کروائے۔ جب وہ انکار کرتی تو وہ عجیب و غریب نظروں سے دیکھتا اور اسے ایسی پیشکش کرتا کہ وہ پانی پانی ہو جاتی۔ نفرت سے منہ پھیرتے ہوئے کہتی کہ میں مر کر بھی تمہارے پاس نہیں آؤں گی، چاہے اس کے لیے مجھے یہ کام کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس کی یہ بات سن کر وہ پھیک کے انداز میں مسکرا دیتا تھا۔ اس نے پورے فارم ہاؤس کے واش روم صاف کیے تھے۔ اس کی کمر بری طرح سے ٹوٹ رہی تھی، اسے اپنے ہاتھوں سے بو آ رہی تھی اور گھن بھی محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس کی اس حالت سے مکمل طور پر انجان وہ اسے کہنے لگا، اب یہ کام مکمل ہو گیا ہے تو جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، تم نے کھانا بھی بنانا ہے۔ وہ چیختے ہوئے بولی کہ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا اور نہ ہی میں بناؤں گی۔ احمد نے اسے گھورا اور کہا کہ میں نے تمہیں تھوڑی دیر پہلے کیا سمجھایا ہے کہ اپنی آواز نیچی کرو، لیکن لگتا ہے کہ تمہیں میری بات اس سے پہلے کہ وہ اس کے قریب جاتا۔ نورین نے جلدی سے ہاتھ جوڑ دیے، روتے ہوئے بولی ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے، نہیں بولوں گی دوبارہ اونچی آواز میں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی احمد کو اس کے اس انداز پر پیار آیا تھا، لیکن اس بار وہ اس پر پیار جتا کر اسے مزید خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے نہ صرف نورین سے 50 لوگوں کا کھانا بنوایا تھا، بلکہ اس کے بعد بڑے مزے سے اسے کہا تھا کہ اب یہ کھانا میں غریبوں کی بستی میں بانٹ دوں گا۔ اس پر وہ چڑھ کر کہنے لگی، یہ کام تم کسی اور سے بھی کروا سکتے تھے، آخر مجھ سے یہ سب کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں چاہتا تھا کہ تھوڑا سا ثواب تم بھی کما لو، کیونکہ جتنے گناہ تم کر چکی ہو مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی تم معاف۔ سزا جزا کی بات نہ ہی کرو تو اچھا ہے، یہ معاملہ تم اللہ کے ہاتھ میں ہی رہنے دو۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کی اکڑ واقعی ٹوٹتی چلی جا رہی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح چیختی چلاتی نہیں تھی اور نہ ہی چھوٹی چھوٹی بات پر بحث کرتی تھی۔ وہ اسے جو بھی کہتا تھا وہ خاموشی سے مان لیتی تھی، نہایت ہی احترام اور عاجزی سے بات کرتی تھی۔ سب سے اہم چیز جو اس دوران ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہر شام ہی اس کو قرآن پڑھانے کے لیے ایک عورت آتی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اسے دین کی تعلیم دے، کیونکہ احمد کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دین سے بہت دور ہو چکی ہے۔ یہ سب کچھ اس کے لیے ضروری تھا۔ ایک دن وہ اسے شوہر کے حقوق کے بارے میں بتانے لگی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے زندگی کا مقصد بتا رہی تھی اور ابھی پھر سزا اور جزا کے بارے میں بتانے کے بعد اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ حقوق کس قدر ضروری ہیں، اور جو عورت ان حقوق کو پورا کرنے سے انکار کرتی ہے اس کے لیے کتنا بڑا عذاب رکھا گیا ہے۔ اس کے جانے کے بعد وہ مسلسل رو رہی تھی۔ جب شام کے وقت احمد گھر پر آیا تو وہ جیسے ہی بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی اور ایک دم ہی اس کے ساتھ لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اس طرح سے روتا دیکھ کر وہ یکدم ہی بہت پریشان ہو گیا۔ اس کے سر پر پیار سے مارتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا کیا ہو گیا ہے۔ وہ اسے مسلسل ہی ایک بات کہہ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دو، مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، مجھے معاف کر دو ورنہ مجھے بھی وہ عذاب مل جائے گا۔ کیا ہو گیا ہے میری جان، تم اتنی زیادہ ڈری ہوئی کیوں ہو اور کس عذاب کی بات کر رہی ہو؟ اس نے اس سے پیار سے پوچھا تو وہ اس عورت کی بتائی ہوئی باتوں کے بارے میں احمد کو بتانے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس سے پہلی بار خود پر فخر محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اس عورت کو یہاں پر بلا کر واقعی بہت اچھا کام کیا ہے۔ احمد نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پیار بھرے لہجے میں بولا تم نے جو کچھ بھی کیا ہے میں اس پر ناراض نہیں ہوں اور نہ ہی میں ناراض ہو سکتا ہوں، کیونکہ میں نے تم سے سچی محبت کی ہے۔ تمہیں یہاں پر لانے کا مقصد اور وہ سب سکھانے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ تم باز آ جاؤ۔ خدا کا شکر ہے کہ تم باز آ گئی ہو، مجھے اب اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔
یہ کہہ کر وہ کھل کر مسکرا دیا تو وہ بھی مسکرانے لگی۔ اس نے اپنی ماں کے گناہ گاروں کو معاف کر دیا تھا، کیونکہ جانتی تھی کہ معاف کرنے میں بھی بھلائی ہے۔ اگر وہ یہ باتیں اپنے دل میں رکھتی تو تکلیف میں مبتلا رہتی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔